اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا چیز ہے نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو پھر ایک جگہ جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عنایت فرمائی۔ حاضرین گرامی، اس وقت پوری دنیا کا مسلمان اور خاص طریقے پر ہندوستان کے اندر رہنے اور بسنے والا مسلمان مختلف قسم کے حالات اور فتنوں کا شکار ہے۔ ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا فتنہ جنم لے لیتا ہے، اور حدیث کی پیشین گوئی کے مطابق امت مسلمہ پر اس وقت فتنے بارش کے قطروں کے مانند برس رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں میں جس فتنے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور جس فتنے کی طرف آپ لوگوں کے ذہن کو مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ ہے ارتداد کا فتنہ، اسلام سے پھر جانے کا فتنہ، مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کو اختیار کر لینے کا فتنہ، دامن اسلام کو چھوڑ کر دامن کفر میں جا کر پناہ لے لینے کا فتنہ۔ اور یہ فتنہ خاص طریقے پر ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے درمیان پیدا کیا جا رہا ہے اور دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آئے دن ہم اور آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں بستی کی رہنے والی ایک مسلم بچی نے غیر مسلم لڑکے سے شادی کر کے مرتد ہو گئی، اسلام سے پھر گئی۔ اس طرح کی خبریں جب ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہیں تو یقیناً ہم سب کو تکلیف ہوتی ہے اور ہم سب کا دل چھلنی چھلنی ہوتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ فتنہ خاص طریقے پر ایک منظم سازش کا حصہ ہے جو ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ شادی کا لالچ دے کر، زندگی کو خوشگوار طریقے پر گزارنے کا لالچ دے کر، دنیاوی مال و زر کا لالچ دے کر ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو ورغلایا جاتا ہے، اکسایا جاتا ہے، پھر شادی کا جھانسا دے کر اسے اپنے دامن فریب میں گرفتار کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے ایمان کا سودا کیا جاتا ہے، اس کی عفت و عصمت پر ڈاکہ زنی کی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو پورے ہندوستان کے حالات ہیں، یہ حالات کیوں آئے؟ ارتداد کی کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ جہاں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے بچے اور بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کی، جس کی وجہ سے ہماری بچیاں مذہب اسلام کو چھوڑ کر، اپنے خاندان رشتہ دار کو چھوڑ کر دوسرا دھرم اختیار کر رہی ہیں۔ حاضرین گرامی، ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا
کہ والدین کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے، والدین کا اولین فریضہ ہوتا ہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا، انہیں دین بتانا، اسلام بتانا، قرآن سکھانا، احادیث نبویہ کی تعلیم دینا، یہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے اور بچوں کے حقوق میں سے ایک حقوق ہے یہ بھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ مذہب اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین یا تو اسے مجوسی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا وہ بچہ خود دوسرا دھرم اختیار کر لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں، بچے اور بچیوں کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو راسخ کرواتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں دین اسلام کیا ہے، مذہب اسلام کیا ہے، انہیں قرآنی تعلیمات دلواتے ہیں، احادیث نبویہ کی تعلیمات دلاتے ہیں، تو وہ بچہ تو مذہب اسلام ہی پر باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر والدین ان کی تربیت میں کوتاہی کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، تو وہ بچہ مجوسی بن جاتا ہے یا نصرانی بن جاتا ہے یا کوئی دوسرا دھرم اختیار کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی اولاد ہمارے لیے اس دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کا سبب بنے اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت کے بارگاہ میں یہی اولاد ہمارا گریبان پکڑ لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، اور قیامت کے دن ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، والدین سے پوچھا جائے گا، ماں سے پوچھا جائے گا ان کی بچیوں کے بارے میں کہ تم نے اپنے بچیوں کی صحیح تربیت کی یا نہیں، انہیں دین پڑھایا یا نہیں، ایمان سکھایا یا نہیں، اپنے اولاد کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو راسخ کرایا یا نہیں۔ اسی طرح باپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت میں کیا رول ادا کیا، کیا کارنامہ انجام دیا۔ اسی طرح شوہر سے پوچھا جائے گا، اس کی بیوی کے متعلق کہا جائے گا کہ تم نے اپنی بیویوں کی دینداری میں کتنا حصہ لیا۔ حاضرین گرامی، یاد رکھیں اگر ہم نے اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت میں تھوڑی سی بھی کمی اور کوتاہی کی تو یہی اولاد ہمارے لیے کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گی اور جہنم کا سبب بنے گی۔ حاضرین گرامی، اولاد کی تربیت بچپن میں کی جاتی ہے۔ بچپن کی عمر میں جو چیزیں اولاد اور بچے کے ذہن میں بیٹھا دیا جاتا ہے وہ پتھر کے لکیر کے مانند ہو جایا کرتی ہے۔ عرب کا مشہور مقولہ ہے العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ جو چیزیں بچپن میں بچوں کے دلوں کے اندر بیٹھائی جاتی ہے وہ پتھر کے لکیر کے مانند ہو جایا کرتی ہے۔ حاضرین گرامی، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا طرز عمل تو یہ تھا کہ وہ اپنے بچے اور بچیوں کی ہمیشہ فکر کرتے، ہمیشہ ان کی تربیت کرتے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارے بچے اور بچیوں کی عمر 5 سال ہے یا 50 سال، 7 سال ہے یا 70 سال۔ جب موقع ملتا انبیاء کرام علیہم السلام اپنی بچیوں کی، اپنے بچے کی تربیت کرتے، اصلاح فرماتے۔ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا، اپنے لڑکوں کو بلایا اور کہا
اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ اے بچوں، اے لڑکوں، ہماری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، ان قریب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے تم ہمیں یہ بتاؤ کہ میرے جانے کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے۔ دیکھیے ایک پیغمبر ہیں، اپنے اولاد کی کتنی فکر ہے، آخری وقت میں بھی اولاد کی فکر کر رہے ہیں، کہیں میرے جانے کے بعد اسلام سے مت پھر جانا، ایمان سے مت پھر جانا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اولاد کی کتنی فکر کرنی چاہیے اور کیسی تربیت کرنی چاہیے۔ بچہ جو ہے، بچہ کا پہلا مکتب اور مدرسہ ماں کا گود ہوا کرتا ہے۔ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے صرف دودھ نہیں پیتا، بلکہ اس کے اچھے اور برے اثرات بھی بچوں کے اندر مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری ماں اور بہنوں کو خاص طریقے پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کی ٹھیک اصلاح کریں، صحیح تربیت کریں، باوضو ہو کر انہیں دودھ پلائیں۔ حاضرین گرامی، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا، قال یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ میرے لڑکوں یاد رکھو اللہ نے تمہیں دین اسلام کے لیے منتخب کر لیا ہے، دین اسلام کے لیے چن لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یاد رکھو تمہاری موت بھی اسی حالت میں آنی چاہیے، تم مرو اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ دیکھیے ایک انبیاء ہیں، نبی ہیں، کتنی فکر کر رہے ہیں اولاد کی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم اپنے بچے اور بچیوں کو دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں، اعلیٰ ڈگریاں دلوانے کے لیے فکر مند رہتے ہیں، یقیناً انہیں ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پائلٹ بنائیے، اسی طرح گریجویٹ کرائیے۔ ہمیں ضرورت ہے اچھے ڈاکٹر کی بھی، اچھے انجینئرز کی بھی اور پائلٹ کی بھی ہمیں ضرورت ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے دلوں پر قرآن کریم کی اس آیت کو نقش کر دیں، لکھ دیں، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ بچوں تم مسلمان ہو، اللہ نے تمہیں دین اسلام کے لیے منتخب کیا ہے، تم اس حالت میں مرو کہ تم مسلمان رہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، پروردگار کی عبادت کرو اس حال میں تمہاری موت آ جائے۔ حاضرین گرامی، اس وقت جو پورے ملک کے حالات ہیں، تقریباً ہندوستان کے ہر صوبے سے اور ہر صوبے کے ہر ضلع سے یہ خبریں آ رہی ہے کہ مسلم بچیاں ارتداد کی شکار ہو رہی ہے۔ 1000 2000 10,000 اور 20,000 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں مسلم بچیاں مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دھرم اختیار کر چکی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک منظم سازش کا حصہ ہے۔ اس کو محض اتفاقی واقعہ سمجھنا یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ باقاعدہ اس کے لیے فنڈنگ کی جا رہی ہے، مال خرچ کیا جا رہا ہے، جماعتیں بنائی جا رہی ہے، ہماری بچیوں کو ورغلایا جا رہا ہے، اکسایا جا رہا ہے۔ تنظیمیں اعلان کر رہی ہے کہ اگر کوئی شخص مسلم بچیوں کے ذہن کو خراب کر کے ارتداد کا شکار بنا لیتا ہے تو اس کو اتنے پیسے دیے جائیں گے، مکانات دیے جائیں گے۔ ابھی احمد آباد کے قریب سے میرے ایک جاننے والے نے بتایا کہ ہمارے یہاں اس طرح کے واقعات روز ہو رہے ہیں، مسلم بچیوں کو گاڑیاں خرید کر دی جا رہی ہے، مہنگے موبائل فون خرید کر دیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح لیپ ٹاپ خرید کر دیا جا رہا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کے ایمان کا سودا کیا جاتا ہے، اس کی عفت و عصمت پر ڈاکہ زنی کی جاتی ہے۔ ان تمام تر واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو محض اتفاقی واقعہ سمجھنا احمقوں اور بے وقوفوں کی جنت میں رہنا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ معاملہ کہاں سے بگاڑا جا رہا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے لو جہاد کے نام پر جو ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا پورے ملک کے اندر، اس کے پیچھے وہی ذہن کام کر رہی ہے۔ ہماری بچیوں کو ورغلایا جاتا ہے، ان کے ذہنوں کا استحصال کیا جاتا ہے اور پھر اسے استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ حاضرین گرامی،
جہاں اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ دینی تعلیم سے دوری۔ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو نہیں بتایا کہ عورت کے معنی ہی پردے کے آتے ہیں۔ ہم نے اپنی بچیوں کو ہم خود اپنے ہاتھ سے ایسے ایسے لباس خرید کر دیتے ہیں جس سے جسم کے ہر اعضاء عیاں ہوتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں۔ بے پردگی کی شکار ہے ہماری بچیاں۔ ان میں سے ارتداد کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل شادیاں مہنگی ہو رہی ہے، جہیز کے نام پر کاروبار شروع ہو گیا ہے، جہیز کے نام پر ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، لوٹ مار ہو رہا ہے، غریب والدین کے خون کو چوسا جا رہا ہے جہیز کے نام پر۔ اس وجہ سے بھی ہماری بچیاں ارتداد کی شکار ہو رہی ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر عجیب عجیب رسوم نکل گئے ہیں، رسومات۔ ابھی پونا کالج کے ایک پروفیسر نے بتایا کہ اس کے کالج کی ایک ذہین اور ہونہار طالبہ ارتداد کی شکار ہو گئی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے کچھ ذمہ داروں نے اس بچی سے بات کی تو پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں نے کہا کہ اے بچی، تو ذہین بھی ہے، چالاک بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، تو نے مذہب اسلام کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس بچی نے جواب دیا کہ میرے گھر 23 گھرانے سے، الگ الگ گھر سے رشتے آئے، سب نے آ کر چائے پانی کیا، ناشتہ کیا، اور آخر میں یہ کہہ کر سب نے منع کر دیا۔ کسی نے کہا کہ ہماری بہو کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے، فلاں خوبی ہونی چاہیے، فلاں ہنر ہونا چاہیے، ان کا رنگ سانولا ہے، کسی نے کہا قد لمبا ہے، کسی نے کہا قد چھوٹا ہے۔ جب میری اپنی قوم کے لوگ، اپنے مذہب کے لوگ، اپنی جماعت کے لوگ نے اپنانے سے انکار کر دیا، اسی اثنا میں، اسی وقت میں ایک غیر مسلم گھرانے سے، اچھے گھرانے سے رشتہ آ گیا، ہم نے قبول کر لیا اور اسلام کو چھوڑ دیا۔ حاضرین گرامی، تھوڑی کمی اور بیشی ہمیں برداشت کرنی ہوگی اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہوگی۔ اپنے بچیوں کو یہ بتانا ہوگا کہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ یہ دنیا کی ننگی ننگی عورتیں نہیں ہیں جن کی دن کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں وہ دن گزارتی ہے اور کہاں رات گزارتی ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ حضرت فاطمہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت زینب ہیں، حضرت رقیہ ہیں۔ ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔